کتاب نکالی, پلٹ کر کے دیکھا, لا پوائنٹ آف ویو کے بعد اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے اس پر کمنٹری ہے, پھر اندر کیا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی. جب ایسے صاحب 25 minutes passed in search the book, then I got Discovery of India written by Nehru, then I am coming to you after 30 minutes. میں نے کہا اچھا, اب میں بھیجتا ہوں مولانا قاسم اشرفی, خلیفہ سرکار برہان پور, جو یہاں رونق افروز ہے. کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ کیپ ٹاؤن سے وہ بھی تشریف لائے. اعلیٰ حضرت ہم شبیہ غوث اعظم کے خلیفہ کے خلیفہ. میں نے کہا مولانا قاسم بھائی اشرفی ایسا کریں آپ, یو گو اینڈ بخاری شریف لیتے آؤ. تو یہ گئے تو 40 منٹ میں آئے. ارے میں نے کہا بھائی قاسم صاحب آپ بخاری شریف لینے گئے تو 40 منٹ لگائے. کہا حاجوی میاں کیا بتاؤں, کتب خانے میں گیا, الماری کھولا, I opened the door of Almara and start to see. ایک فرسٹ بک آئی سی, ایک کتاب نکالی تو صحیح مسلم ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا سنن ابو داؤد ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا جامع ترمذی ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر کے اس کو پلٹ کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ موطا امام مالک ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا مسند امام اعظم ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ صحیح بخاری شرح بخاری ہے. پھر اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا ارشاد الساری ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا عمدۃ القاری ہے, اندر کیا. پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر کے دیکھا تو سرکار جب ایسے 35 منٹ گزر گیا تو کیا کرتا, پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی, پلٹ کر دیکھا صحیح بخاری ہے تو لے کے آ رہا. انگریزی داں کو بھیجا ڈسکوری آف انڈیا لانے کے لیے, 30 منٹس لیا. اور جب ایک صوفی باصفا اور خلیفہ اور روحانیت و شریعت سے دلچسپی رکھنے والی شخصیت کو بھیجا تو 40 منٹ میں آئے. میں نے کہا اچھا پڑھے لکھوں کو دیکھ لیا. جمن خان میرے گھر کا ملازم, ان پڑھ, ان ایجوکیٹڈ, کریا اچھر بھینس برابر, تھمب امپریشن اونلی, انیبل ٹو سائن. جمن خان جی حضور وضو سے ہو, ہاں ذرا جا کر کے قرآن شریف لیتے آؤ. گایا اور 5 منٹ میں آ گیا. میں بولا بھائی ایم سی صاحب تشریف لے گئے تھے ڈسکوری آف انڈیا لینے, 30 منٹ میں آئے. بھائی قاسم صاحب بخاری لینے گئے 40 منٹ میں آئے. ارے تو جمن خان 5 منٹ میں کیسے لے آیا؟ تو بولا حضور ہم کو کوئی الٹ پلٹ کر دیکھنا تھا, الماری کھولا, جس کو غلاف دیکھا لیے چلایا. ہم کو کوئی الٹ پلٹ کے چیک تو کرنا نہیں تھا, جس کتاب پہ غلاف دیکھا لیے چلا آیا. اب تم سمجھ گئے ہوگے غلاف کیوں چڑھاتے ہیں, اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ غلاف کیوں چڑھاتے ہیں. اے قرآن تجھ کو دنیا کی دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے. اے قرآن تجھ کو دنیا کی دوسری کتابوں کے ساتھ ساتھ رہنا, کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ برابر نہ سمجھ لیں. غلاف چڑھا دو کتاب اللہ پر. اور اے کعبہ, تو کعبہ بھی ہے اور مسجد بھی ہے, تو مسجد حرام ہے, اور دنیا میں دوسری مسجدوں کے ساتھ تجھے رہنا ہے. کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھ لیں. کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھا دو. اور اے اللہ کے ولی, تجھے بھی قبرستان میں دوسرے مردوں کے ساتھ رہنا ہے, کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ برابر نہ سمجھیں. ولی اللہ پہ بھی چڑھا دو. تو جماعت والوں کان کھول کر کے سن لو, ہمارا دین مغل عیاشی سے نہیں, عربوں کے چندے سے نہیں, سر پھرے لوگوں کے پیسوں سے ہمیں دین نہیں ملا ہے. کربلا میں فاطمہ کے لال کے خون سے ہمیں اسلام ملا ہے. ہندوستان میں غریب نوازی کی بلیدان سے ہمیں اسلام ملا ہے. داتا گنج بخش کی روحانیت کی چادر کے پھیلاؤ سے ہمیں اسلام ملا ہے. ہمارا اسلام بادشاہوں کی عیاشی سے نہیں نکلا, فقیروں درویشوں کی روحانیت سے پھیلا ہے. ہم جانتے ہیں اولیاء اللہ کیا ہے. تم اولیاء اللہ کے, ولی اللہ کی مزار پر چادر تم کیا اتروا سکتے ہو؟ جب تک کعبۃ اللہ پر غلاف رہے گا, جب تک کتاب اللہ پر غلاف رہے گا, تب تک ولی اللہ پر بھی غلاف. اور ایک بات اور اچھی طرح سے سن لو, کعبے کے غلاف, کور آف کعبہ,
cover of Kitabullah and cover of Waliullah, who is needed. کعبے کو کوئی ضرورت نہیں ہے غلاف کی. کعبے پر غلاف ہو تب بھی وہ کعبہ ہے اور غلاف نہ ہو تب بھی وہ کعبہ ہے. قرآن پر غلاف ہو تب بھی وہ قرآن ہے اور غلاف نہ ہو تب بھی وہ قرآن ہے. ولی پر غلاف ہو تب بھی وہ ولی ہے اور غلاف نہ ہو تب بھی وہ ولی ہے. ولی کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے, کتاب اللہ کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے, کعبۃ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تو حاجیوں کو ضرورت ہے کہ کعبے پر غلاف رہے, یہ تو قاریوں کو ضرورت ہے کہ قرآن پر غلاف رہے, یہ تو حاضرین کو ضرورت ہے کہ ولی اللہ پر غلاف رہے. یہ ہماری ضرورت ہے. چلو ریموو کر دو, قرآن پر غلاف نہیں ہے, وہ قرآن ہے کہ نہیں؟ ایک لڑکا well modernized student of this period, not only modernized but ultra modernate, is coming from university. He is coming from college and left the BA class and going to house residence with friends. Some books in his mind. And he said to his friend, oh my friend, please take my these books and copies. I am going to make water. Standing position, he started to make water. Khade. I have seen in England, not only making of the water in standing position, Allah knows better how many things in standing position. They are eating. I mean eating. I mean food. Buffet. That's called buffet. Buffet, right? So many things is doing there. For example, I said buffet. He's ultra-modernate student, and he went in his library and put his books and copies, and he's searching Das Kapital, because Das Kapital was in his course to understand what is communism. Communism is based upon classless society, which is impossible in the world. A stateless society, no army, no classes, no judiciary, no administration, no currency. It is a stateless society, an aim of Karl Marx. I think it is not aim of Karl Marx. In my opinion, it is only dream of Karl Marx. Paradise system is not possible in this world. If Russia will heard that China has no army, Moscow's power will enter in Peking. Classless society is not possible in this world, so communism is not possible in the world. Not only in the opinion of politician, I'm not politician, I say which Islam gave me. Classless society. For Das Kapital. He went in the library to take Das Kapital. And he was touching all books by his fingers, like this. This is the library, and he's touching all books. No Das Kapital, put it. Bring one, no Das Kapital, put. Third, no Das Kapital, put. Once he put in his hand and opened, ایک کتاب نکالا, کھولا, تھر 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 کانپنے لگا. Because that was holy Quran. اس پر غلاف نہیں تھا. اور وہ جدھر قرآن لکھا ہوتا ہے وہ تھا پیچھے. فرنٹ سائڈ جدھر سے کھلتا ہے وہ تھا آگے. نکالا, کتاب موٹی سی, نکالا, کھولا تو قرآن کانپنے لگا. کلیجہ اس کے منہ کو آ گیا, اس لیے کہ وہ لڑکا گنہگار تھا, غدار نہیں تھا. ایٹماسفیئر نے گنہگار بنا دیا تھا, مگر ماں باپ کی محبت نے غدار نہیں ہونے دیا تھا. Inheritance, faith and iman was in his heart. He became fault in society and friendship and friend circle, in club, in playing card, in the fields of games. He became evil's holder. But due to mother and father and family, inherited iman was transferred in his heart. So he became very strange. اس کو بہت دکھ ہوا
He feel very sorrow deeply. بڑا دکھ کی بات ہے، میرے ہاتھ میں قرآن ہے کہ فوراً اس نے رکھ دیا اور اپنے باپ کے پاس آیا، ڈیڈی آپ نے میری لائبریری میں قرآن رکھا، اچھا کیا، اس پہ غلاف کیوں نہیں لگایا؟ قرآن پہ غلاف کیوں نہیں کر دیا؟ کہا کیوں؟ کیا قرآن کو غلاف کی ضرورت ہے؟ کیا قرآن کو غلاف چاہیے؟ لڑکے نے کہا ابا قرآن کو غلاف نہیں چاہیے، مجھ جیسے ناپاکوں کو غلاف چاہیے، مجھ جیسے ناپاکوں کو غلاف چاہیے۔ اگر غلاف ہوتا تو جیسے میری انگلیاں بکس کو ٹچ کرتی ہوئی جا رہی تھی، اگر میں غلاف دیکھ لیتا تو میری ناپاک انگلی کترا جاتی اور قرآن کو نہ چھوتی، کیونکہ قرآن کو ناپاکی میں نہیں چھونا چاہیے، قرآن کو ناپاکی میں نہیں چھونا چاہیے، اور میں نے ناپاکی میں چھو دیا ہے، تو اگر غلاف ہوتا تو میری انگلی کترا جاتی، ناپاک ہوتی تو کترا جاتی اور پاک ہوتی تو چھوتی ہوئی چلی جاتی۔ انگلی اگر پاک ہوگی تو قرآن چھوتی ہوئی جائے گی نا، اور ناپاک ہوگی تو کتراتی ہوئی چلی جائے گی۔ ابا قرآن کو ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھ جیسے لوگوں کو ضرورت ہے کہ غلاف ہو، تاکہ غلاف دیکھ کر میں الرٹ ہو جاؤں، چھونے لائق ہوں کہ نہیں، جانے لائق ہوں کہ نہیں، اٹھانے لائق ہوں کہ نہیں۔ تو قرآن پر غلاف رہے گا تو یہ غلاف ریمائنڈ کرے گا، اے آنے والو مجھ کو چھونا ہے تو پاک ہو کہ نہیں، وضو سے ہو کہ نہیں، مجھ کو چھونا ہے تو یہ دیکھ لو کہ تم پوتر ہولی ہو کہ نہیں، پاک ہو کہ نہیں۔ تو جو پاک ہوگا وہی تو جائے گا نا۔ تو میرے دوستو غلاف اس لیے ہے تاکہ جو پاک ہو وہ چھو سکے، غلاف اسی لیے ڈال دیا گیا ہے تاکہ جو پاک ہو وہی چھو سکے۔ تو کعبے پر اس لیے غلاف ڈالا گیا ہے تاکہ باپ السلام سے جو کوئی اس غلاف کو دیکھ لے تو یہ سمجھ لے جانے لائق ہے کہ نہیں، طواف کے لائق ہے کہ نہیں، چکر لگانے کے لائق ہے کہ نہیں، حجر اسود چومنے کے لائق ہے کہ نہیں۔ تو کعبے کا غلاف کعبے میں آنے والوں کو ریمائنڈ کرتا ہے، اور قرآن کا غلاف قرآن کے پاس جانے والوں کو ریمائنڈ کرتا ہے۔ اور ولی اللہ پر اگر غلاف ہے تو وہ ولی کے پاس جانے والوں کو ریمائنڈ کرتا ہے، ولی تک آنے کے لائق ہو کہ نہیں، ولی کی چوکھٹ پر پہنچنے کے لائق ہو کہ نہیں، ولی کی قبر چھونے کے لائق ہو کہ نہیں، اس کے قریب کھڑے ہونے کے لائق ہو کہ نہیں۔ تو میرے دوستو کعبے پر جو غلاف ہے وہ کعبے کی عظمت کو بتاتا ہے، قرآن پہ جو غلاف ہے۔ تو لڑکے نے کہا ابا جان اس قرآن کو غلاف کی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھ جیسے ناپاکوں کو اس غلاف کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ناپاک ہوں اور ناپاکی کی حالت میں نے چھوا، صرف اس لیے چھو دیا کہ اس پر غلاف نہیں تھا، غلاف ہوتا تو نہ چھوتا۔ تو غلاف ہم نے قرآن پر اس لیے چڑھایا تاکہ پاک لوگ چھوئیں، ناپاک لوگ چھونے نہ پائیں۔ قرآن پر اس لیے غلاف چڑھایا کہ پاک لوگ چھوئیں، ناپاک لوگ چھونے نہ پائیں۔ اسی لیے ہم نے خالد بابا پہ غلاف چڑھا دیا کہ پاک لوگ چھوئیں، ناپاک لوگ چھونے نہ پائیں، ناپاک لوگ چھونے نہ پائیں۔ تو جو دوست پاک ہوگا وہی تو ولی تک پہنچے گا، جو پاک ہوگا وہی تو غوث تک پہنچے گا، جو پاک ہوگا وہی تو غریب نواز تک پہنچے گا، جو پاک ہوگا وہی تو اولیاء اللہ تک پہنچے گا، جو پاک ہوگا وہی تو بزرگان دین تک پہنچے گا، جو پاک ہوگا وہی تو صوفیاء کرام تک پہنچے گا۔ تو اے پاک کو اس لیے غلاف چڑھا دیا تاکہ جو پاک ہے وہ چاہے اور جو ناپاک ہو وہ کترا جائے، جو ناپاک ہو وہ کترا جائے۔ بڑا اچھا ہے جو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم کترا جائیں گے، اسی کترانے سے تو ہم نے پہچانا ہے کہ تم کیا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تک ایک جنتی حجر کعبے میں چوما جاتا رہے گا ساری دنیا میں جنتی بشر چومے جاتے رہیں گے۔ اب جس جہنمی کو برا لگتا ہو وہ جہنم